ما ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین بے شک وہ ہستیاں، الذین اس میں موصول ہے، عربی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے جمع مذکر عاقل کے لیے، یعنی اس کا معنی کہ نہ تو مفرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور نہ کسی مؤنث چیز کے لیے یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہ ہی بے عقل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے جان تو بہت دور کی باتیں ہیں، بے عقل چیز کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی بھیڑ بکریاں ہیں تو بھیڑ بکریوں کو الذین کا لفظ نہیں کہیں گے، ان کے الذین کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ انسان ہیں، لوگ ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، عقل مند چیزیں جو اس کائنات کے اندر، ان کے لیے الذین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الذین کا لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل مند چیزیں ہیں، اس لیے الذین کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا جائے گا کہ وہ ہستیاں، وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اور پکارنے کا بھی معنی کیا ہے کہ ایک تو ہے پکارنا، کسی کو ویسے آواز دینا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ زندہ سامنے موجود انسان ہے، آپ اس کو پکارتے، آواز دیتے ہو، اور آواز دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اپنی طرف بلانا یا اپنی طرف متوجہ کرنا، تو یہ پکارنا ہوتا ہے۔ اور یہ پکارنا ہم جانتے ہیں واضح طور پر کہ اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو سامنے ہو، موجود ہو، جس تک ہماری آواز پہنچتی ہو، ہم اس کو آواز دے کر بلاتے ہیں۔ دوسرا انداز کیا ہے کہ جس میں پکارنے کے پیچھے کوئی عقیدہ ہو کہ اس کو پکارا جائے، میں پکارتا ہوں تاکہ میری سنتا ہے، میری مدد کرتا ہے، اگرچہ موجود نہیں ہے، اگرچہ زندہ نہیں ہے، اگرچہ زمین پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہے، دفن ہے، لیکن پھر بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ سنتا ہے میری دعا کو، میری پکار کو سن رہا ہے، اور میں جو اس سے کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھ رہا ہے، اور جو میں اس سے طلب کر رہا ہوں وہ میری طلب پوری کرنے پر قادر ہے، میری حاجت پوری کرتا ہے، اگر کوئی مشکل مصیبت مجھ پر ہے تو اس کو دور کرنے کی اس میں طاقت ہے۔ تو یہ ہے وہ پکارنے کا وہ انداز جو شرک کا انداز ہے۔ اور میں اس لیے بھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ شرک پھیلانے والے جو ہیں ان کا یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ دیکھو تم اپنے سامنے کسی آدمی کو تو پکارتے ہو، اگر اس آدمی کو پکارنا شرک نہیں ہے تو ہم اگر اللہ کے کسی ولی بزرگ کو پکار لیتے ہیں تو یہ کیوں شرک ہو گیا؟ ہاں، ان دجالوں کا یہ انداز رہتا ہے لوگوں کو الجھانے کا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں تم حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو۔ یہاں پر بھی شرک اور توحید کے اندر بھی اسی طرح سے کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، اللہ کے سوا اوروں سے مدد لینا، اوروں کے یعنی کہ ان سے پناہ لینا۔ ہاں، اس کے کیا کہتے ہیں؟ جس طرح تم اپنے کسی بھائی سے مدد لیتے ہو، ہم بھی اللہ کے ولی سے مدد لے رہے ہیں۔ جس طرح تم کسی مشکل مصیبت کے وقت میں کسی انسان سے پناہ لیتے ہو کہ مجھے بچا لو، ہم بھی اللہ کے ولی کو کہتے ہیں کہ مجھے بچا لو۔ تو کیا فرق ہے؟ اس انداز سے خلط ملط کرنا ان ظاہری معاملات کو غیبی چیزوں کے ساتھ، اور لوگ بھی آگے سے جاہل، وہ لکیر کے فقیر، اور خاص طور پر ان کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ملا اور پیر نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، پتھر پر لکیر ہے، اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت بھی نہیں کہ تم اس کے متعلق سوچو کہ اس کی بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس کے بات کے سامنے سر جھکا کر ماننے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو یہ ہے تربیت ہمارے گمراہ کن ملاؤں کی، کہ جس میں کیا ہے کہ اس انداز سے لوگوں کو بہکا اور گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ دون اللہ کا لفظ بھی ہم پہلے کئی بار ذکر کرائے ہیں کہ دون اللہ، اللہ کے سوا، غیر اللہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا جو بھی کچھ ہے، کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، یا انسان ہو، کوئی جن فرشتہ ہو، کوئی مردہ زندہ ہو، کوئی جاندار بے جان، کچھ بھی کس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی ہے، وہ سبھی کے سبھی دون اللہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن ہستیوں کو جن پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، وہ کون ہیں؟ عباد، عباد جمع عبد کی، اور عباد کا لفظ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس کا معنی بندے، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے۔ اور بندہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ رب نہیں ہے، کیونکہ رب اور بندہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرتا سارا کچھ ہے،
اور وہ معبود ہے اور بندہ اس کا عابد ہے، جو مخلوق ہے، جو اس کا محتاج ہے، جو اس رب کا فقیر ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق بندے اور رب کے درمیان۔ تو عباد جمع عبد کی کہ وہ بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے۔ اب پتھروں کو بندے نہیں کہا جاتا، لکڑی کے کسی ٹکڑے کو بندہ نہیں کہا جاتا، نہ ہی کسی مٹی کے ڈھیرے کو بندہ کہا جاتا ہے۔ کوئی سونے کا بھی ٹکڑا کیوں نہ ہو اس کو بندہ بھی نہیں کہا جاتا۔ بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بندہ ہم جس طرح عقلی طور پر سبھی جانتے سمجھتے ہیں کہ بندہ کہا جاتا ہے کسی انسان کو یا اس چیز کو جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے بندوں کا نام دیا ہے۔ تو بندے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کو، جن بزرگوں ولیوں کو، جن اللہ کے نبی و رسولوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں خود یہ۔ امثالکم تمہارے جیسے ہی، جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان ہوں گے، جس طرح تم بشر ہو وہ بھی بشر ہوں گے، جیسے تمہاری ضروریات ہیں، تمہارے ساتھ ہر طرح کی غمی خوشی غمی ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں، ان کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہیں۔ عباد وہ بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے۔ جس آیت میں کھلے اور واضح انداز سے بیان ہو گیا ہے کہ سابقہ زمانوں کے مشرک جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ وہ صرف خالی کوئی لکڑی پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ وہ پتھر لکڑی کے ٹکڑے ہوتے تھے مورتیوں کی شکل میں۔ لیکن یہ مورتیاں اصل کیا ہیں؟ ان مورتیوں کے بیک گراؤنڈ، ان کا پس منظر کیا ہے؟ ان کا پس منظر یہ ہوتا تھا کہ ہر مورتی کسی نہ کسی اللہ کے بڑی بزرگ کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ لات، منات، عزا کی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ یہ صرف ایسے پتھر تھے اٹھا کر گھڑ کے رکھ لیے بس، بلکہ ان کے ہاں، ان مشرکوں کے ہاں جو ان کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے ہاں یہ اللہ کے بزرگ تھے، ولی تھے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی یعنی کہ طریقے سے۔ تو ہمیشہ آج تک بلکہ ہندوؤں کے مندروں میں جا کر دیکھو، جو ان کے ہاں بت مورتیاں پڑی ہیں، ان سے پوچھو کہ مورتی کیا ہے؟ کیا صرف پہاڑ سے پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر بس گھڑ کے رکھ لیا؟ بس ایسے ہی بتائیں گے کہ یہ مورتی کس کی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو آج تک لوگوں نے زمین پر جو بھی جس اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا عبادت کی ہے، نہ سمجھے کہ وہ صرف کوئی پتھر کا ٹکڑا ہوگا، لکڑی کا ٹکڑا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کی عبادت کی ہے، بزرگوں کی عبادت ہوتی رہی، ولیوں کی عبادت ہوتی رہی ہے۔ اور اصل شیطان نے عبادت کا شرک کا سلسلہ شروع یہیں سے کروایا تھا کہ قوم نوح کے جب نیک لوگ فوت ہوتے ہیں تو شیطان نے ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں بنوا کر لوگوں کے گھروں میں، ان کے مجلسوں میں رکھوا دی۔ اور پہلے پہل تو صرف یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر تاکہ اللہ یاد آئے، اور اگلی نسلوں کو انہی کی عبادت پر لگا دیا۔ تو یہ مورتیاں جو گھروں میں پڑی تھی، یہ نہیں کہ ایسے پتھر کے ٹکڑے تھے، بلکہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی بزرگ کی طرف ان کی نسبت تھی کہ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یا اوق، جو بھی ان کے بت تھے، ان کے معبود تھے، ان کی طرف ان کی نسبت تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کے شرک پھیلانے والے گمراہ کن دجال ملا جو پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس شرک کی بات ہوئی بتوں کا شرک ہے، اور ہم جو کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرق کوئی نہیں ہے، حقیقت ایک ہی ہے سبھی، صرف نام بدلنے سے، صرف جو ہے الفاظ بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ گٹر کے پانی کو کسی خوبصورت بوتل میں ڈال کر اوپر بڑا پیارا سا لیبل لگا کر اوپر جو ہے روح افزا کا نام لگا دیں تو وہ گٹر کا پانی ہی رہے گا، وہ روح افزا نہیں بنے گا۔ اس لیے شرک کے اوپر جتنے بھی پیارے اچھے لیبل لگا دو، وہ شرک ہی ہے، وہ غلاظت ہی ہے، وہ نجاست ہی ہے۔ اس کو تم جیسا بھی پیارا اور خوبصورت بنا کے کیوں نہ پیش کر دو۔ تو بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور قرآن کریم اللہ نے اس چیز کو یہاں پر نہیں بلکہ بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بلکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، کہ جن کو تم پوجتے ہو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ کہ کسی پتھر کو کہا جاتا ہے کہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے؟ کسی لکڑی کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے؟ ہم مردہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کبھی زندہ تھا، اب فوت ہو کے مردہ ہو چکا، تو مردہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ لیکن ایک تو لوگوں کی جہالتیں، اور جس قدر لوگ جاہل ہیں اسی قدر دجالوں کا فتنہ پھر اور زیادہ پھیلتا ہے، وہ اپنے گمراہی پھیلانے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو کبھی پڑھ کر ان پر تھوڑا سا غور کر لیں تو ان گمراہ کن مشرک و دجالوں کی دجالی کا پتہ چل جائے کہ جو شرک پھیلا رہے ہیں
اس طرح کے مختلف طرح کے یعنی سازشوں سے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، فدعوہم، پس بلاؤ ان کو۔ یہاں پر یعنی دلیلیں کو ایک نہیں، پہلی بات تو الذین کا لفظ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ صرف جو ہے عقل مند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، عباد کا لفظ کسی پتھر لکڑی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کسی انسان کے لیے یا کسی اللہ کے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امثالکم مزید اس کی تاکید آگی آگے، فدعوہم، ہم کی جو ضمیر ہے یہ بھی عربی جاننے والے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کی ضمیر بھی نہ تو کسی بے جان کے لیے استعمال ہوتی ہے اور نہ ہی حتیٰ کہ کسی بے عقل کے لیے۔ بھیڑوں بکریوں کو ہم کا لفظ نہیں کہیں گے، پتھروں لکڑیوں کو ہم کا لفظ نہیں کہیں گے، تو ہم کا لفظ بھی یہ بھی عقل مند چیزوں اور مذکر چیزوں کے استعمال ہوتا ہے، جو جمع مذکر عقل مند چیزیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یستجیبو کے پھر وہی ضمیر آگی کہ جو مذکر عقل مند چیزوں، جمع مذکر عقل مند چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس وہ تمہاری دعائیں قبول کر کے دکھائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے ان مشرکوں کو کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ واقعی جن کو تم پکارتے ہو یہ معبود ہیں، واقعی کچھ کرنے پر قادر ہیں، کرنی دھرنی والے ہیں، کوئی بگڑی سوارتے ہیں، کوئی حاجتیں پوری کرتے ہیں، کوئی مرادیں پوری کرتے ہیں، اگر واقعی ایسی چیز ہے، فدعوہم، تو ان کو ذرا بلاؤ، پھر پکارو ان کو، ذرا ان سے دعائیں کرو ذرا، فلیستجیبوا لکم، اور پھر تمہاری دعاؤں کو ذرا قبول کر کے دکھائیں کہ جو تم نے ان سے مانگا ہے ذرا تم کو دیں۔ اگر واقعی تم سچے ہو ان کو معبود بنانے میں تو اپنی ان سے دعا کرو، ان سے مانگو، اور پھر ہم دیکھیں کہ تم کو وہ کیا دیتے ہیں۔